ہر حدیث میں تین فنون کو مد نظر رکھ کر غور کیا جاتا ہے. ایک فن حدیث کو رکھ کر، ایک سیرت کو رکھ کر، اور ایک فقہ کو رکھ کر، تین نوعیت کو مد نظر رکھ کر فنون والے فنون کی شکل میں اور لغات والے لغت کی شکل میں، سیرت والے سیرت کی شکل میں، اور مسائل اور فقہ و فتاوی والے فقہ و فتاوی کی شکل میں. کتنی شکلیں ہوگی؟ اب ہم حدیث کی شکل میں اگر دیکھیں فن حدیث، تو ہر جملہ مستقل ایک حدیث ہے. ہر جملہ انما الاعمال بالنیات ایک حدیث، وانما لکل امرئ ما نوى ایک حدیث، فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها فمن كانت ہجرته الى امرأة ينكحها ایک حدیث. یعنی گویا قاعدے کلیہ ہیں سب. فہجرته الى ما هاجر الیہ، 4 قاعدے کلیہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. کتنے قاعدے کلیہ بیان کیے گئے ہیں؟ 4 قاعدے کلیہ. 4. اب آپ جب الاشباہ والنظائر پڑھو گے، حضرت نے سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات کو الاصل الاول انما الاعمال بالنیات. قواعد الفقہیہ میں القاعدہ انما الاعمال بالنیات کیا بیان کیا؟ القاعدہ انما الاعمال بالنیات. تو کیا بنا دیا؟ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات کو آپ حدیث کی شکل میں نہ لیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ قاعدے کلیہ ہیں. چنانچہ متصوفین کہتے ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں، دل درست کر لو، رخ درست کر لو، یقین درست کر لو، دل پاک کر لو، صاف کر لو، تاکہ آگے آنے والے اعمال وہ سب کے سب اسی پر موقوف ہیں. دل کا بگاڑ مخلوق کا بگاڑ ہے. دل کا بگاڑ یہ کائنات کا بگاڑ ہے. ایک آدمی کا دل اگر بگڑ جائے، کائنات میں فساد برپا کر دے. ایک آدمی کا دل اگر بن جائے، کائنات میں امن پیدا کر دے. تو دل
تمام کاموں کے جڑ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعضاء بالقلوب، انما الاعضاء بالقلوب، یعنی کیا مطلب؟ الاعمال الذي تتخرج من الأعضاء تتعلق بالقلوب، الأعمال التي تتخرج من الأعضاء تتعلق بالقلوب، کیا مطلب؟ اشارہ اس کے ساتھ بھی دل جڑا ہوا ہے کہ اشہد ان لا الہ، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت، انفرادی ہو اجتماعی ہو، کبھی ہم نے غور کیا؟ تتعلق بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ قاعدے کلیہ کو آپ اب تمام اعضاء کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ انگلی کے اشارے بھی دلوں سے جڑے ہیں، آنکھوں کا اشارہ بھی دل سے جڑے ہیں، زبان کے اقوال بھی، بولتے نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، کیوں؟ ارے یہ مطلب کچھ اور تھا دل میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی چپ کے بیٹھو۔ بعض مرتبہ ہم کسی انسان کو چپ بیٹھو کہہ رہے ہیں تو ان کے چپ بیٹھنے میں فائدہ ہے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ ذرا خاموش ہو جائیں، اس وقت میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ بعض مرتبہ کسی کو چپ کرنا ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، وہ خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس بات کو، وہ یوں چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ کہیں، فوراً جو ان کا ہمدرد ہوتا ہے بھائی آپ خاموش رہو نا، بھائی خاموش رہو نا۔ اب ان کو جو خاموش رہو کہہ رہا ہے اس کی بات روکنے کے لیے، ٹوکنے کے لیے نہیں، اسے نقصان نہ ہو جو جملہ وہ کہنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا کر دیا جاتا ہے؟ کیا کر دیا جاتا ہے؟ ٹوک دیا جاتا ہے۔ تو اس کو فرمایا قاعدہ کلیہ ہے۔ تو بتاؤ تصوف، اہل تصوف نے کیا فرمایا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں، دل وَيُزَكِّيهِمْ، سب سے پہلے دل کو مانجو۔ کہتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی اتنا دل مانجو مانجو مانجو، مانج 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 کر، ادھر بھی مانج 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 کر، اس کی اچھائی اس میں نظر آئے، اس کی اچھائی اس میں نظر آئے۔ وہ اگر گندہ ہے، جیسا کہا جاتا ہے اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل کو قابو میں رکھا کرو، علماء کے پاس جاؤ تو زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ کیوں؟ تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ اللہ والوں کے دل میں محسوس ہو جاتا ہے۔ ہاں اچھا اس نیت سے آئے ہو، فوراً گفتگو جو ہوتی ہے اگلی، اس میں اندرونی نیت کے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اس سلسلے میں کچھ پوچھنے سے پہلی بات آ گئی، سوچ ہی رہے تھے اس سلسلے میں کچھ کریں، ہم نے آ کر مشورہ دیتے ہوئے یوں سمجھا ہم پہلی بار دے رہے ہیں، پھر اطلاع مل گئی نہیں۔
کیا ہوا؟ کس کی؟ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس بخاری میں تشریف فرما ہوتے تھے. ایک بڑا مجمع حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا، اور جو ہی حضرت کی خدمت میں وہ مجمع حاضر ہوتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار درس دیتے دیتے اپنے عنوان کو ایسا بدلتے تھے کہ حاضرین مجلس ہکا بھکا رہ جاتے تھے. کیا ہوئی بات؟ حاضرین مجلس کہ حضرت کو ہمارے دل کی بات کیسے معلوم ہوئی؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ایک ہے بصیرت، ایک ہے بصارت. بصارت آنکھ کی روشنی کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، انما البصائر بالبصیرہ، انما الاعمال بالنیات، انما الابصار، انما الابصار بالنیہ بالبصیرہ، انما الابصار بالبصیرہ. یعنی اعضاء سے نکلنے والے تمام عمل کا تعلق دل سے ہے. اسی کو یہاں کہا گیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، بلکہ اندھے کون ہوئے؟ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بلکہ وہ دل اندھا ہو گیا جو سینے میں ہے. دل اندھا ہو گیا جو کہاں ہے؟ سینے میں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو گویا انما الاعمال بالنیات جو بھی آنکھوں کو نظر آتی ہیں وہ سب کے سب دل کی روشنی کے ساتھ ہوتی ہیں. گویا قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید. قلندر زبان سے نکلنے والی گفتگو، باتیں قلندر کی بابصیرت ہوتی ہیں. بصارت بابصیرت ہوتی ہیں. کس کی؟ تو اس لیے انما الاعمال انما، دیکھو یہاں واو ہے نہیں، واو برائے عطف ہے. گویا کہ آپ یہ تو ہو رہی ہے اس وقت تصوف کی بات. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ذکر تو سب کرتے ہیں، فکر سب کرتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن کسی کی نماز مقبول ہے، کسی کی مردود ہے، کسی کی مأجور ہے، کسی کی مجبور ہے.
اب اسے ثواب کیسے ملے گا؟ ثواب کیسے ملے گا؟ فرمایا انما لکل امرئ ما نوی، پتہ چلا نیت انفرادی عمل ہے نہ کہ اجتماعی. بھائی ہم سب مل کر نیت کریں گے، ہم سب مل کر. ارادہ اجتماعی ہے، نیت انفرادی ہے. ارادہ اجتماعی ہو سکتا ہے، سب ارادہ کرو میرے پیاروں، سب ارادہ کرو، بولتے نہیں بولتے. اس وقت جب نیت کرو کہا جاتا ہے، اس وقت ارادہ مجازن، نیت مجازن ارادے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. سب نیت کرو، سب ارادہ کرو. نیت انفرادی ہے، ارادہ تو جو نیت ہر آدمی وہ انما لکل امرئ، تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ نیات جو کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، تو اعمال بندہ جس وقت نیت کرتا ہے اسے اس کی نیت کا اجر مل جائے گا. اب جس وقت یہ انفرادی عمل ہو گیا انما لکل امرئ ما نوی، اب انجام چھوڑ دو اللہ پر. کس پر؟ ارادہ اجتماعی، نیت انفرادی، کون صحیح کون غلط، کون اچھا کون برا، کون کیسا، یہ چھوڑ دو کس پر؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ، چھوڑ دو. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِكُلِّ امْرِئٍ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اسی لیے قرآن پاک میں بھی کیا کہا گیا؟ ہر ایک کو قیامت کے دن اپنے اپنے نام اعمال کا لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 50، ہر ایک سال الگ سوال ہوگا. اور قیامت کے دن ہر ایک اپنی اپنی ماں کے ساتھ آئے گا. کس کے ساتھ؟ کیا ماں؟ عربی کیا ماں؟ ہر ایک جو آئے گا قیامت کے دن اپنی اپنی، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ اپنے اپنے کیا کردہ نام اعمال کے ساتھ آئے گا. اور اس کا کیا ہوا اس کے سامنے ہوگا، اور اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کیا 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 نہیں کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہر ایک انسان کو کل کے لیے اس نے کیا بھیجا. تو بہرحال حدیث پاک قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس کی نام اعمال کے ساتھ جس وقت بلائیں گے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تو ہر ایک انسان کا نام اعمال اس کے پاس ہوگا. اور اللہ کے طرف سے یوں کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. گویا انسان اپنے نام اعمال کے مطابق اجر پائے گا حشر کے میدان میں. جی آگے کا جملہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مَا نَوَىٰ یہ نام اعمال تک چلے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا. یہ تو بہرحال آگے کا جملہ تو آپ حضرات سن چکے ہیں. اب رہی بات اس کے انما الاعمال بالنیات کے بارے میں. دوسرا فن کون سا؟ سیرت تو میں نے بیان کر دیا. شان ورود کیا ہے؟ مہاجر ام قیس کا واقعہ بیان ہو گیا. اب تیسری چیز ہے فقہ. اب فقہا نے اس روایت کو کن کن شکلوں میں کیا کیا سمجھ کر سنا ہے، پڑھا ہے، ڈھالا ہے، اس پر ایک طویل گفتگو ہے. انشاءاللہ بعد نماز ظہر آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں تفصیل گفتگو ہوگی، تاکہ آپ حضرات کے اندر وہ طلب اور وہ ولولہ جو آپ نے سجا رکھا ہے ایک عرصے سے، کچھ کرنا چاہیے، اس کو ایک موقع دیا جائے گا.